السلام علیکم۔ استاد راجہ مالا لونٹھا، جماعت ہماری تیسری ہے، سبق ہمارا ہے حبہ خاتون۔ بچوں آج ہم سبق پڑھیں گے حبہ خاتون۔ جیسے کہ ملکہ کیسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کی بیوی یا رانی۔ فریفتہ ہو گیا عاشق، حکمران ہو گیا حاکم یا بادشاہ، ان پڑھ ہو گیا جس نے پڑھا نہ ہو، مشہور آپ کو پتہ ہی ہے جو زیادہ مشہور ہو، جسے دنیا جانتی ہو۔ حبہ خاتون کون تھی؟ ایک عورت تھی۔ بچوں، حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا، وہ چندہار پامپور میں پیدا ہوئی۔ بچوں، حبہ خاتون ایک عورت تھی جس کا اصلی نام کیا تھا؟ زون تھا، وہ چندہار پامپور میں پیدا ہوئی، مطلب وہ پامپور میں پیدا ہوئی جس گاؤں کا نام کیا تھا؟ چندہار۔ اس کے والد کا نام عبدی راتر تھا۔ حبہ خاتون جو تھی ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ عبدی راتر تھا۔ زون کو 5 سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ زون ابھی 5 سال کی تھی تو انہیں کیا کیا؟ مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ 2 سال کے بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی، مطلب 2 سال کے بعد جو حبہ خاتون تھی انہوں نے فارسی تعلیم بھی حاصل کی۔ زون کی شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی۔ سسر، ساس اور اپنے شوہر کی جی جان سے خدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے۔ زون جو تھی، مطلب حبہ خاتون جو تھی، ان کی شادی کیا ہوئی؟ ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی۔ سسر، ساس اور ان کا جو شوہر تھا ان کی وہ جی جان سے خدمت کرنے لگی۔ اس کے باوجود بھی اس کے جو سسرال والے تھے زون کے، وہ زون کو پریشان کرتے تھے۔ دکھ کے ان ہی حالات میں زون درد بھرے اشعار کہنے لگی، مطلب جب وہ پریشان رہنے لگی تو اسی حالات میں وہ کیا کرنے لگی؟ درد بھرے اشعار کہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے زون کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ میٹھی اور پر اثر آواز بھی عطا کی تھی۔ جو زون تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ان کی جو آواز تھی وہ بہت زیادہ میٹھی آواز اور پر اثر تھی۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد بھرے اشعار گاتی تھی۔ جب وہ دکھی ہوتی تھی، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ کیا کرتی تھی؟ درد بھرے اشعار گاتی تھی۔ اس طرح ان کے شہرا ہونے کی بات دور دور تک پھیل گئی۔ اسی طرح ان کی جو شہرا ہونے کی بات جو تھی وہ دور دور تک پھیل گئی۔ زون یہ اشعار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی تھی۔ انہوں نے زون کو حبہ خاتون نام دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی۔ زون جو تھی وہ کیا کرتی تھی؟ اپنے اشعار جو تھے وہ پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر جاتی تھی۔ انہوں نے زون کا نام کیا رکھ دیا؟ حبہ خاتون، اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئیں۔ ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہ چک پامپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے۔ انہوں نے حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر فریفتہ ہوئے۔ ایک دن کیا ہوا؟ ایک بادشاہ جس کا نام کیا تھا؟ یوسف شاہ چک پامپور کے علاقے کی سیر کو نکلے۔ انہوں نے حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر کیا ہو گئے؟ عاشق ہو گئے۔ بعد میں یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ جو یوسف شاہ چک تھے انہوں نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کر لیا اور وہ کشمیر کی کیا بن گئی؟ ملکہ۔ حبہ خاتون کے درد بھرے اشعار آج بھی کشمیریوں کے زبان پر ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حبہ خاتون پندریٹھن میں مسجد حبہ خاتون کے قریب دفن ہیں۔
حبا خاتون جو تھی ان کے درد بھرے اشعار جو ہیں وہ آج بھی کشمیری لوگوں کے زبان پر ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حبا خاتون پندریٹھن میں مسجد حبا خاتون کے قریب دفن ہے۔